جی جڑواں کی ایپیسوڈ 50 یعنی کہ ہاف سینچری ہو گئی اور ایپیسوڈس کی. اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ایک عورت جھوٹ بول رہی ہے اور ایک سامنے بزرگ ہے تو کون جیتے گا؟ جھوٹ سامنے والا کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو کہتے ہیں کہ آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اب وہ ایک عورت ہے جو ینگ ہے، پوری انرجی کے ساتھ بات کر رہی ہے، وہ ایک بوڑھا آدمی ہے اور تو کون جیتے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ایک اور بات مجھے آپ لوگوں سے کہنی تھی. یہ جو ہمراز ڈرامے کے اندر دکھایا ہے کہ جو فراز ہے وہ بھی سارا سے بات کر رہے ہیں، جبکہ ایک اور سارا بھی ہے جو کہ زاہد احمد کی منگیتا ہے، یعنی کہ جو عائزہ خان ہے. تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ایک ہی ڈرامے کے اندر دو سارا کیوں دکھا رہی ہیں؟ اور وہ کس سے بات کر رہی ہے؟ کیونکہ اس کی تو منگنی بھی ہوئی ہوئی ہے سارا کی، جو عائزہ خان ہے، اور وہ بھی محبت کی شادی ہونے جا رہی ہے، ان کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے. وہ تو وہ بھی ہارون شاہد کے ساتھ فون پہ بات کری. ہم نے ایپیسوڈ نمبر 1 کے اینڈ پہ بھی دیکھا، ایسے دکھایا، اور ایپیسوڈ 2 میں بھی. تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں تو چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں. پلیز کامنٹ کر کے بتائیں کون کون چاہتا ہے کہ اس کو اچھی طرح سے ایکسپلین کیا جائے، تاکہ پھر میں آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو بناؤں. اوکے چلیں ہم جڑواں ڈرامے کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ زارا جو سی ہے اپنے بابا کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، اور اپنی اس طرح سے اس نے باتیں کی ہیں کہ اس نے اپنے باپ سے بھی محبت کا اظہار کیا ہے. جو 20 ایئرس سے وہ اپنے باپ کو دیکھنا چاہتی تھی، ملنا چاہتی تھی. اس کے اندر ایک ہوک تھی اپنے باپ سے ملنے کی، ایک تڑپ تھی اپنے باپ کو دیکھنے کی اس کے ساتھ. تو وہ بھی اس نے بہت اچھے طریقے سے بتایا. اور پھر کہ نانا ابو جس نے اس کی تربیت کی ہے، ان کی محبت کو بھی بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. مطلب بہت اچھا لگا. یہ نہیں ہوا کہ باپ کی محبت میں وہ اتنی آگے نکل گئی کہ اسے یہ خیال نہیں رہا کہ 20 سال تک اسے نانا نے پالا ہے، تو اس نے اس کا خیال رکھا. اور یہ بات مجھے اچھی لگی ڈرامے میں. لیکن دکھ مجھے کس جگہ پہ جا کے ہوئی، جب یہ دونوں عورتیں لڑ رہی تھیں اور سامنے ایک بزرگ تھے. تو بزرگ آدمی اگر ہیں سامنے اور ایک عورت لڑ رہی ہے، وہ جھوٹ بھی بولتی ہے، وہ فراڈ بھی کرتی ہے، وہ جائز ناجائز ساری باتیں کر لیتی ہے، اور طریقے اور طور طریقے بھی اس کے فرد کے کردار کو سمجھنے کے لیے وہی بات کافی ہے جب اس کی رکشی کا فادر آیا تھا رکشی کی شادی پہ، جو وہ کہہ کے گیا تھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ صرف یہ دولت کے لیے اس گھر میں آئی، اور تاکہ بھائی کی دولت کسی کو نہ ملے. اور میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ اس کے بیٹے قاسم کو مارا نہیں ہوگا. وہ کہیں اس نے باپ کے بھائی کے سامنے یہ ظاہر کیا ہوگا کہ آپ کا بیٹا مر گیا. وہ یہ صرف یہ چاہتی تھی کہ بھائی کی جائیداد صرف مجھے ملے اور کسی اور کو نہ ملے. تو اس لیے اس نے راستے سے بیٹے کو بھی ہٹا دیا. اس نے سوچا تھا ایک سارا ہے، سارا کو تو اپنی بہو بنا لوں گی، دولت تو میرے گھر آ جائے گی، اس لیے زارا کو بھی راستے سے ہٹا دیا. مجھے تو ساری یہ گیم یہی لگتی ہے. ابھی تک میرا نہیں خیال کہ یوٹیوب پہ کسی نے آپ کو یہ باتیں کی ہوں گی. مجھے بس کچھ اسی طرح سے لگتا ہے، کیونکہ میں پوری طریقے سے یہ بات سمجھتی ہوں کہ جو وکی کا کردار ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا کریکٹر نہیں ہوگا. وکی کے ساتھ جب یہ رابطے میں رہے گی، جو ان سے فرحت ہے، اس نے کہا تھا نا آپ مجھے اپنا نمبر دے کے جائے گا. اب اس سے باتیں کرے گی، اس طرح سے پتہ لگ جائے گا یہ وہی وکی ہے، قاسم ہے جسے میں نے بچپن میں غائب کرایا تھا. اور اس طرح جب تک اس تک پہنچ جائے گی تو ظاہر ہے باقی فیملی لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے گا. اس طرح ان کو اپنا بیٹا مل جائے گا. مجھے اس طرح سے لگتا ہے. اور مجھے ضرور پلیز بتائیں کہ کیا آپ لوگوں نے اس طرح کی ویوز کسی اور کی بھی سنے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ یوٹیوب پہ کوئی بھی اتنے اچھی طریقے سے چیزوں کو دیکھتا ہے، ڈرامے کو، اور اچھے ریویوز اس طرح میں بھی دیکھتی ہوں کبھی کبھار کچھ لوگوں کی ویڈیوز. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ ڈرامے میں آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں اور ان کے ویوز بھی ماشاء اللہ اچھے آتے ہیں. ظاہر ہے وہ تو آپ لوگوں کی پسندیدگی ہے، کوئی اس میں وہ نہیں. اچھا، مجھے یہاں پہ بہت دکھ ہوا اس سین پہ جب بیٹی اپنے باپ سے بات کری تھی. بیٹی کو ایسا لگا کہ 20 سال تک میں اکیلی رہی ہوں، میری بیٹی بھی مجھ سے دور رہی ہے، میں بھی شوہر کے بغیر رہی ہوں، تو اس میں کہیں نہ کہیں میرے باپ کی کوئی غلطی ہے. تو باپ کو ظاہر ہے دکھ ہوا تھا کہ اس نے پوری اپنی زندگی گزار دی اپنی بیٹی اور اپنی نواسی کو سنبھالنے میں. تو بیٹی نے جس طرح سے بات کی، اس نے معافی مانگنے کی کوشش کی، لیکن بابا آ کر اسے اٹھ کے چلے گئے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. مجھے بہت بہت زیادہ دکھ ہوا. کسی کو ایک دن پالنا، ایک ہفتے پالنا، ایک مہینے پالنا مطلب معمولی بات نہیں ہے. 20 سال تک اس نے اپنی بیٹی کو اور بیٹی کو بھی گلے سے لگا کے رکھا، سینے سے لگا کے رکھا، محبت دی، شفقت دی، تربیت کی. مطلب بہت بہت اعلیٰ ظرفی کی بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور یہ کہ آج بھی آپ کو ایپیسوڈ سے آج آخری سین سے اس بات سے آپ لوگوں کو واضح ہو گئی ہوگی کہ سارا کی شادی سرمد سے ہی ہوگی. اور یہ کہ آپ نے دیکھا کہ محبت کتنی خود غرض اور سیلفش ہوتی ہے. جب ہم نے دیکھا کہ دونوں بہنیں بات کرتی ہیں، اور سارا جو ہمیشہ اپنی سارا زارا کے ساتھ اپنی پھپھو کی شکایت کرتی تھی اور ان کو ماننے تک کی وہ کوشش کرتی، لیکن اب محبت کے پیچھے ایک عادل کو حاصل کرنے کے لیے اس نے پھپھو کی خدمت کرنی بھی شروع کر دی. اور اب اس کو لگتا ہے کہ پھپھو اتنی بھی بری نہیں ہے.
تو محبت بڑی سیلفش چیز ہوتی ہے، اور زہرا کو اس بات کی سمجھ بھی آ گئی ہے۔ اینی ویز میرے ریویوز کے ساتھ مجھے اس ریویو کے ساتھ اجازت دیں، اور مجھے پلیز بتائیں کہ ہمراز کی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔